نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ کہف۔ سورۃ کہف مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 18ویں سورہ ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 110 اور رکوع 12 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین دیکھے جائیں تو آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا، ساتھ ہی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ رحیم و کریم ہے جس نے دنیا انسانیت کو ہدایت کا ایسا صحیفہ عنایت فرمایا جو ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، ساتھ میں یہ انسانی زندگی کے کسی شعبے کی اصلاح کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں فرمایا جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، جس کے قول و فعل میں کوئی جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے آئے، کتاب پہنچائے اور چلا جائے، بلکہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیغام بر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، سبحان اللہ، جس کی آمد سے کفر کی طویل رات ختم ہوئی، انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ایسے رحیم و کریم خدا کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہے۔ سورہ مبارکہ میں ایک دنیا پرست انسان کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا۔ آیات نمبر 32 تا 44 میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی اور خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ ایک خدا پرست انسان سے جو دولت میں کم ہے، بات کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے اور اس کے نوکروں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے، اور وہ قیامت کا منکر ہے، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اسے ہی عزت ملے گی۔ یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے۔ آیات 103 سے 104 میں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد اور دوڑ دھوپ فقط دنیوی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے میں وقف ہوتی ہے، اسے کبھی اپنی عاقبت سنوارنے کا نہ خیال آتا ہے اور نہ فرصت ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے کی دعوت دی جائے تو بر وقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور دعوت کی صداقت کا یہ معیار مقرر کیا ہوتا ہے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تمہاری گمراہی کے بعد اگر سچ تسلیم اس وقت کیا تو تمہیں اس سے کیا فائدہ؟ خوش نصیب ہیں وہ جو بر وقت اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ مال و دولت، یہ فرزند و زانی اس دنیا کی زینت ہیں۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کے سارے سامان بھی فانی ہیں۔ یہ اس قابل نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت اور چاہت میں ایسا گم ہو جائے کہ اپنے خدا کو اور اپنے انجام کو بھی بھلا بیٹھے۔ دل لگانے کے قابل صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ طلب تو صرف اس کی رضا ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں اپنے ایسے نیک، مفید اور نتیجہ خیز کام ہونے چاہیے جو کبھی فنا نہ ہوں۔ آیت مبارکہ 40 میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثوابا و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ حکمت و دانش کے ان موتیوں کے علاوہ 3 واقعات بیان کیے گئے۔ اصحاب کہف رحمۃ اللہ کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین کا۔ اصحاب کہف کا ذکر ان مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، اور تم تو غلامان حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ تمہیں کفار کی ان تکلیفوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں ابدی عزتوں سے نوازتا ہے، سبحان اللہ۔ اس ضمن میں کفار کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ذات پاک اصحاب کہف کو سینکڑوں سال بعد زندگی دے سکتی ہے، وہ تمہیں روز حشر بھی زندہ کر کے اٹھا سکتی ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کہ کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ کہیں گے 5 تھے یا 7 تھے۔ فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور تمہیں ایسی بحث سے گریز کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ ایسی بات کرو جو ہدایت کی بات ہو، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر سے علم و حکمت کے حصول کی اہمیت کا درس دیا، اور فرمایا اس دنیا میں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی ہم کوئی فوری وضاحت نہیں کر سکتے، یا ہم انہیں عدل و حکمت کے منافی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے، اگر ان سے پردہ اٹھایا جائے تو عین عدل و حکمت ہوتے ہیں۔ جس طرح ان 3 واقعات سے پردہ اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برہمی اور ناراضگی خود بخود دور ہو گئی، اور انہیں اپنے اعتراضات واپس لینے کے بغیر چارہ کار نہ رہا۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان فرما کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کو ظاہر فرمایا کہ باوجود قوت کی اپنی رعایا کے لیے مہربان، عادل و شفیق ہوتا ہے۔
آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور اس کی آیات عظمت و جلال کو قلم بند کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں، لیکن ذات پاک کی صفات کا بیان پھر بھی تشنہ تکمیل رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں۔ خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا میں بھی بندہ ہوں۔ جب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر رہی ہو لا الہ الا اللہ، تو کائنات کی ہر چیز کو کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزی کرنے والا دل اور اپنا ذکر کرتے رہنے والی زبان عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے چنے ہوئے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔